مذہب ہے وہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے. اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں, یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو, مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو, تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں, فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے. جی بالکل. یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی, امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی. یہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کے مفاہیم نہیں بیان کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات, یہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں, یہ مسند احمد کی ہیں, یہ دیگر کتب حدیث میں ہیں, یہ محدثین کی ہیں. جی بالکل. محدثین کا ان لڑائیوں میں موقف کیا ہے وہ بیان کر دے بس. وہ امام ابن شیبہ ہوتا, وہ امام بخاری ہوتا, وہ امام مسلم ہوتا, وہ انہوں نے کوئی ایسی ویسی تبویب کر دی ہو, انہوں نے ایسا کوئی بتایا ہو, ایسی تو بات نہیں ہے. وہ تو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ان میں ٹانگ نہ اڑاؤ, ان میں زبان کھولو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے, برے بن جاؤ گے. یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے. صحابہ ان کی ہستی اور ان کی عظمت اور مرتبہ مقام کو پہلے جانو کہ آپ کن انسانوں کے متعلق بات کر رہے ہو, کس دور میں رہ کر رہے ہو, تمہاری علمی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے, تمہارا تقوی اور ورع کیا ہے. پہلے تم یہ تو دیکھو کالے دل والوں, اور اس کے بعد محدثین کے حوالے سے بات کرو اور صحابہ کے حوالے سے بات کرو. ہم نے کل بھی شیخ اس حوالے سے جب تعریف صحابی کی تھی, اس وقت یہ بات کی تھی. جی جی. اور ہم بار بار یہ بات لوگوں کو یعنی ان کے ذہن کو اپیل کرنے کے لیے یہ کرتے بھی ہیں. جی جی. کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو, تبھی صحابی بنے گا نا. وہ اسلام پر ایمان پر فوت ہوا ہو. اب ایک شخص سے ساری زندگی غلطیاں کرتا رہتا ہے جی جی جی, اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے, تو کیا اس کی خوشبختی ہے یا بعد میں اس کی برائیوں کو کوسا جائے کہ وہ فلاں 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 ایسا ایسا تھا. جی بالکل. ایک شخص کا خاتمہ بالایمان ہو گیا ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے. جب خاتمہ بالایمان ہوا ہے تو ان کی وہ کوتاہیاں جو اللہ نے معاف فرما دی ہیں ان پر حرف گیری کرنا ہے, فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں نے ایسے کر دیا. اور جب بات پوچھی جاتی ہے ان سے, کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں آدم علیہ السلام کی غلطی بھی تو اللہ نے بیان کی. میں نے پھر ایک جاہل سے کہا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی آپ بیان کرتے ہیں تو کیا ان کے بارے میں دل میں رنج بھی رکھتے ہیں, نفرت بھی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دل میں. آدم نے یوں کیا اور انہوں برباد کر دیا ساری عمر کو, ساری دنیا کائنات کو جنت سے نکلوا دیا. دیکھو جی یہ آدم کا کردار ہے, اور یہ دیکھو جی آدم کا یہ کرتوت. اس طرح کی بات بھی کبھی کی ہے. ایسی کرو تو کافر ہو جاؤ گے. اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, دوسرے صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم تو غلطی بیان کرتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہو ہم دل میں رنج رکھتے ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو صحابہ کرام کے بارے میں دل میں رنج رکھتے ہیں. ان کو اپنے یعنی ایمان تو پہلے ہی ان کا برباد ہو چکا ہے, انہیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. اور امام الاجری ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب الشریعہ ہے, اہل سنت کے عقائد پر لکھی گئی بے مثال کتاب ہے. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اہل سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, سب کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یعنی سب سے محبت, جس کے بارے میں دل میں رنج ہے اس سے محبت کیا ہے. یہ لوگ بھلا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں سیدنا معاویہ کے لیے محبت ہے. یہ اتنی بات کہہ دیں اگر یہ منافق نہیں ہے, یا صاف کہیں کہ ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں معاویہ کے لیے. جی بالکل, بس دو ٹوک بات کریں نا. جی بالکل. دوسری بات فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہو گئے ان کا نہ ذکر کرے, نہ ان کے بارے میں باس و تفتیش میں پڑے. اگر راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا کوئی جاہل اور پاگل شخص تکرار کرتے ہمیں کہے کہ فلاں صحابی نے فلاں سے لڑائی کیوں کی اور فلاں نے فلاں کو قتل کیوں کیا, تو ہم اسے جواب میں یہ کہیں گے ہمیں اس بات کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ ہم اسے معلوم کرنے پر مجبور ہیں. اگر وہ کہے کہ کیوں, تو ہم کہیں گے یہ فتنے تھے